سب سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریاء و بزرگی، بلندی و برتری، بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمارے رزق کا بندوبست فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، مال دیا، دولت دیے، روزی دیے، ثم یمیتکم، پھر ایک دن اللہ رب العالمین تمہیں موت سے دوچار کرے گا، تمہیں موت کا مزہ چکھائے گا، ثم یحییکم، پھر وہ دن بھی آئے گا جس دن اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات ہے، کوئی ایسی معبود ہے جو اس میں سے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر اللہ خود فرماتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ مشرک اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ کہا کہ لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور روزی کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے، تمہیں روزی دینا، تمہیں رزق دینا، تمہیں مال دینا یہ ہمارے ذمے ہے، بس تم تھوڑی سی محنت کر لیا کرو، تم تھوڑی سی کوشش کر لیا کرو۔ چنانچہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، تو لوگوں زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں چلتے پھرو، زمین میں چاروں طرف پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ رب العالمین کا فضل یعنی روزی، رزق اور مال کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اللہ کہا کہ جب نماز پڑھ چکو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، تم مزدور ہو مزدوری میں لگ جاؤ، تمہارا کاروبار ہے تم کاروبار میں لگ جاؤ، تم کسان ہو تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، جو بھی تمہارا میدان ہے، جس میں بھی تم کام کرتے ہو، جس فیلڈ کے بھی تم آدمی ہو، اس فیلڈ میں، اس میدان میں لگ جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے فضل یعنی رزق کی تلاش میں تم رہو، اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور آسان بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے اس لائق بنایا کہ تم اس میں چل پھر سکو، اس میں تم کھیتی باڑی کر سکو، اس میں تم کاروبار کر سکو، اس میں تم محنت و مزدوری کر سکو۔ وہی فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور آسان بنایا، فامشوا فی مناکبها، لہذا اے لوگو زمین کے اطراف میں چلا کرو، زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جایا کرو، وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ رب العالمین کا رزق کھایا کرو، اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کر، ڈھونڈ کر، کما کر کھایا کرو۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا
کہ زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، آسان بنایا تاکہ تم اس پہ چل سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکو، ایک محلے سے دوسرے محلہ جا سکو، اور جہاں پہ تمہارا رزق ہے، جہاں پہ تمہارا مال ہے، وہاں پر پہنچ کر تم اسے کھا سکو، اسے تم حاصل کر سکو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف آیات کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کو کمانے میں، مال کو کمانے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے تو صاف کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ لوگوں ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، یعنی آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ ذریعہ معاش روزی روٹی کمانے کا ذریعہ۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہارے لیے دن کو ذریعہ معاش بنایا، روزی روٹی کا ذریعہ بنایا، مال کمانے کا ذریعہ بنایا، لہٰذا تم لوگ محنت کیا کرو، تم لوگ کوشش کیا کرو مال کمانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے تم محنت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں نوازے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مال ہم کمائیں، کون سا مال بہتر ہے؟ کون سا مال بہتر ہے؟ کون سا مال ہم کمائیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، کہ اللہ کے رسول کون سی کمائی، کون سا مال پاکیزہ ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرنا، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ تجارت جس میں دھوکہ نہ ہو، جو شرعی اصول کے مطابق ہو، یہ سب سے بہترین مال ہے، یہ سب سے بہترین رزق ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو، مال حاصل کرنے میں تم دنیا داری کے پیچھے مت پڑنا، تم غیروں کی طرح دنیا میں مت لگ جانا، تم دنیا کو سب کچھ مت سمجھ لینا، حلال اور حرام کی تمیز رکھنا، آنکھ بند کر کے مال کمانے کی چکر میں مت پڑ جانا۔ اسی لیے تو کہا کہ ای الکسب افضل، کہ اللہ کے رسول مال تو بہت سارے لوگ کماتے ہیں، غیر مسلم بھی مال کماتے ہیں، یہود و نصارہ بھی مال کماتے ہیں، ایک مسلم بھی مال کماتے ہیں، سارے لوگ تو مال کے پیچھے ہیں، لیکن ہمیں بتائیے کہ کون سا مال بہتر ہے، کون سا مال افضل ہے، کون سا کمائی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کر کے کمائے۔ اس کے بعد لمبی حدیث ہے، پھر اس میں مثال دیا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب پیغمبر اپنے ہاتھ ہی سے محنت و مزدوری کرتے تھے، بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیے کہ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ ہی سے محنت و مزدوری کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو کہا کہ سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین مال جو آدمی اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کر کے کمائے، اور دوسرے نمبر پر کہا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر بیع مبرور، یعنی ہر وہ تجارت، ہر وہ کاروبار جس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، جو شرعی اصول کے مطابق ہو، جو شرعی ذریعے کے مطابق ہو، تو ایسی صورت میں وہ تجارت مفید ہے، فائدہ بخش ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم غیروں کی طرح یا اوروں کی طرح مال کمانے میں بالکل آزاد نہیں ہیں۔ ہم مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی ہمیں،
مال حاصل کرنے میں، روزی کمانے میں، مال حاصل کرنے میں ایک مسلمان کو حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی زمین پر جو کچھ تمہیں ملے اس میں سے کھاؤ، بشرطے کہ حلالا طیبا، وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ہوئے زمین کے اوپر، زمین پر جو بھی تمہیں حلال اور پاکیزہ چیز ملے تم اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ سنا کرو، شیطان کے پیچھے نہ پڑو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ حلال مال کماؤ، پاکیزہ مال کماؤ، حرام مال سے بچو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے جو حلال ہے، ان میں سے جو پاکیزہ ہے، ان میں سے جو عمدہ ہے، جو بہتر ہے، اسی کو کھایا کرو۔ اگر تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والے ہو تو یقین مانو یہ بھی ایک عبادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیت کریمہ کے اندر اور ڈھیر ساری آیات ہے، بہت سارے احادیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان کو مال کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کرنا ضروری ہے۔ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو میری تجارت ہے، یہ جو میرا کاروبار ہے، یہ جو میرا ذریعہ معاش ہے، یہ جو میرا مال کمانے کا ذریعہ ہے، یہ جو میرا مال ہے جس سے میں پیٹ میں بھرتا ہوں، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ فرق کرنا پڑے گا۔ اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو پھر آپ میں اور ایک غیر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آج ہمارے حالات کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کون کرتا ہے؟ حلال حرام سے کس کو مطلب رہ گیا ہے؟ ہر کسی کو بس مال مال مال، پیسہ پیسہ، روپیہ روپیہ آئے، بس اسی سے مطلب ہے، حلال اور حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یأتین علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبالی المرء، کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کا مال کس ذریعے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے۔ بات ثابت ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما کے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہ ہوگی، لوگ خیال نہ کریں گے کہ وہ جو مال کما رہا ہے حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% ثابت ہو چکی ہے اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بس مال ہو، سیلری ہو، منافع ہو، فائدہ ہو، مزدوری ہو، بس اسی سے مطلب ہے، جیب میں پیسہ ہے بس اسی سے مطلب ہے، حلال اور حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے، اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج جو ہم پریشان ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ فلسطین کے لیے پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہے، آدمی اپنے ملک کے لیے ہر جگہ دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی سفر کر کے آتا ہے، اس پر سفر کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ یہ آدمی جو سفر کر کے آتا ہے، سفر کی نشانی اس پر ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے،
اللہ سے دعائیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، اس کی دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ مَطْعَمَهُ حرام، وہ جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا، وَمَشْرَبَهُ حرام، وہ جو پیا ہے وہ حرام کا، وَمَلْبَسَهُ حرام، وہ جو کپڑا اور لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی جسم کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کا جسم جو بڑا ہے وہ بھی حرام سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، تو ایسی صورت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہمارا کپڑا حرام کمائی کا، ہم جو کھاتے ہیں حرام کمائی کا، ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے حرام کمائی کا، ہمارا سر سے پیر پورے حرام کمائی کا، تو کہا کہ ایسی صورت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسی لیے مال کمانے میں، کاروبار میں ہو یا محنت و مزدوری میں، کسی میں بھی ہو، آپ حلال اور حرام کی تمیز ضرور کریں۔ ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ میں چند چیزیں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں جو آج بہت عام ہے۔ جوا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ آج لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ جس میں چند لوگ پیسہ ملائے اور اس کا جو منافع ہو، جو فائدہ ہو، وہ چند ہی کو ملے یا کسی ایک کو ملے۔ 100 آدمی مثال کے طور پر پیسہ ملائے، اب جو منافع ہوگا وہ یا تو 10 آدمی کو ملے گا یا 2 آدمی کو ملے گا یا 1 آدمی کو ملے گا۔ یہ جوا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ کچھ ملائے، پیسہ ملائے، اور جب وہ اس کا رزلٹ آئے، جب وہ جیت جائے، تو ایسی صورت میں وہ چند لوگوں کو یا 1-2 کو ملے، وہ جوا ہوتا ہے۔ اب بتائیے ہمارے جو نوجوان ڈریم 11 میں مبتلا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈریم 11 میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے، آپ روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ لگاتے ہیں، اگر آپ کی ٹیم جیت گئی تو آپ کو پھر زیادہ ملتا ہے، اور جس کی ٹیم ہار گئی اس کا گیا۔ یہ سراسر جوا ہے۔ ڈریم 11 ہو یا لوڈو ہو یا ونزو، پتہ نہیں اور کیا کیا نام ہے، جتنے بھی گیم ہیں موبائل میں کھیلا جاتا ہے، جس بھی گیم کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے، وہ سب جوا ہے، جوا ہے، جوا ہے، وہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے پر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارا پیسہ نہیں لگتا ہے، فری میں کھیلتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، بہت سارے لوگ لوڈو کھیلتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، دراصل وہ سیکھتا ہے کہ ہم اچھے سے سیکھ جائیں گے تو بعد میں پیسہ کمائیں گے۔ تو سنیے، یہ مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فالتو چیز میں اپنا وقت برباد کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، جس کا کوئی فائدہ نہ اس کو چھوڑ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محدثین نے کہا ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اگر اس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، روپیہ لگاتے ہیں، تب تو وہ جوا ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں پیسہ نہیں لگاتے ہیں، صرف یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، تو بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو لا یعنی چیز ہے۔ لہٰذا جوا کی جو مختلف شکلیں آج ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک اور بہت ہی آسان صورت جو بہت عام ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم لوگ کھیلتے ہیں نا کرکٹ، دونوں ٹیم پیسہ لگاتے ہیں، دونوں ٹیم پیسہ لگانے کے بعد جو ٹیم جیتتی ہے اس کو مل جاتا ہے، جو ہار جاتی ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کہا کہ یہ بھی جوا کی ایک شکل ہے، یہ بھی جوا کی ایک صورت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بالکل میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کے اقوال ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں نکالی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایک رات میں کروڑپتی بننے کا سپنا چھوڑ دو، جلدی مالدار بننے کا فارمولہ چھوڑو، جلدی پیسہ کمانے کا فارمولہ چھوڑو، حلال ذریعہ اپناؤ، حلال طریقہ اپناؤ۔ اسی طریقے سے ایک چیز رشوت،
اس قدر عام ہو چکا ہے، اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ آج تو اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دونوں پر، جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ چاہے آپ اس کو گفٹ کا نام دے کر لے، چاہے آپ اس کو ہدیہ کا نام دے کر دے، اگر آپ نے کسی کا کام کیا اور اس کے عوض آپ کو کچھ ملا تو وہ رشوت ہے، رشوت ہے، وہ چیز حرام ہے آپ کے لیے۔ ہاں، یہاں پہ محدثین نے ایک صورت نکالی ہے آج ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ جو آدمی واقعی حقدار ہے کسی چیز کا، اب وہ چیز اسے نہیں مل پا رہی ہے، اب وہاں پہ وہ دینے کے لیے مجبور ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ وہ لعنت کے تحت نہیں آئے گا۔ آج حالات کیا ہے کہ رشوت کی وجہ سے بڑے بڑے عہدے پر ایسے لوگ فائز ہیں جو اس کے لائق نہیں ہیں، صرف پیسہ دے کر اس عہدے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سراسر حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ نالج ہے، وہ اس کا حقدار ہے، لیکن بیچارہ پہنچ نہیں پا رہا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ انشاءاللہ اس پر لعنت نہیں ہوگی۔ غلط تو ضرور ہے لیکن لعنت اس پر نہیں ہوگی۔ ورنہ عام جو معاشرے کی حالات ہے، پیسہ دے کے بچوں کا نمبر بڑھا دیا، پیسہ دے کے اسکول میں پاس کرا دیا، بچہ دے کے ڈاک خانے میں نوکری کرا دی، پیسہ دے کر مکھیا کو یہ کرا دیا، وہ کرا دیا، یہ کرا دیا۔ کہا کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ والرئیش بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو گفتگو کرائے گا، جو معاملہ ڈیل کرائے گا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ لیجیے، جو ڈیل کرائے گا معاملہ، اس پر بھی کہا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا اس سے بچیے، جوا کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس سے بھی بچیے، یہ جو رشوت ہے اس سے بھی بچیے۔ اسی طرح کاروبار میں، تجارت میں دھوکہ، یہ بھی تو بہت عام ہو چکا ہے۔ کاروبار میں دھوکہ بہت عام ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں ٹہل رہے تھے، ایک آدمی گیہوں بیچ رہا تھا، غلہ بیچ رہا تھا، اس کے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر بھیگا ہوا ہے، اوپر سوکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ھذا، اے صحابی یہ کیا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سوکھے ہوئے دانے اناج ہے اور نیچے بھیگے ہوئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، رات کو بارش ہو گئی تھی تو تھوڑا سا بھیگ گیا تھا، تھوڑا سا معمولی سا ہے، اسی لیے اس کو نیچے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ڈانٹا اور کہا افلا جعلتہ فوق الطعام، کہ اگرچہ وہ تھوڑا ہی سا تھا، اگرچہ وہ معمولی ہی سا تھا، تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کئی یراہ الناس، تاکہ خریدنے والے اسے دیکھ لے۔ من غش فلیس منا، جو تجارت میں، جو کاروبار میں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ معمولی سا حصہ گیہوں کا، پورا گیہوں نہیں، تھوڑا سا حصہ بھیگ گیا تھا، اس کو نیچے دبا دیے، نیچے بھی صحیح تھا، اوپر بھی صحیح تھا، بیچ میں تھوڑا سا رکھ دیے۔ کہا کہ اس کو اوپر رکھو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، پھل فروٹ سبزیاں جو بھی آدمی کاروبار کرتے ہیں، جو اچھی اچھی چیز ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں، اور جو ڈیمیج ہے، جو خراب ہے، اس کو نیچے چھپا کر کے پیچھے رکھتے ہیں۔ جب دینے کی بات آتی ہے تو دونوں ملا کر کے دیتے ہیں، بلکہ خراب والے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں سے ہے یہ؟ کاروبار میں بھی بہت ضروری ہے دھوکہ سے بچنا، بہت عام ہے۔ اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرنا آج تو فیشن ہو چکا ہے۔ الا ماشاءاللہ، شاید ہی کہیں آپ 1 کلو سامان لائے تو دوسری جگہ ناپے تو 1 کلو نکل جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا کرنے والے غیر تو ہے ہی ہیں، غیر کے ساتھ ساتھ اپنے لوگ بھی ہیں۔ اپنے لوگ بھی 1 کلو کے نام پر 800-700 گرام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے چالاکی کر لی، میں نے اس کو ٹھگ لیا۔ تم نے سامنے والے کو ٹھگ لیا، اوپر والوں کو کیا کرو گے؟ ویل للمطففین، ایک سورہ ہی اللہ نے نازل کر دی۔ جاؤ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ جاؤ، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔
بہرحال میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم جو کام کریں گے اس میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، جو چیز بیچ رہے ہیں، وہ چیز بھی حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے۔ کسی حرام چیز کا کاروبار، کسی ممنوع چیز کا کاروبار یہ درست نہیں ہے۔ شراب کا کاروبار جائز نہیں ہے، بت اور مورتی کا کاروبار جائز نہیں ہے، جو چیز پوجا پاٹ میں کام آئے اس کی کاروبار جائز نہیں ہے، جو نشے کی چیز ہے نشے کی چیزوں کی کاروبار جائز نہیں ہے۔ بتائیے، دکان میں بیڑی سگریٹ گٹکا تو بہت عام ہے۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن القلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی اجرت اور کاہن کی کمائی کو حرام کر دیا، منع فرمایا۔ کتے کی اجرت حرام کیونکہ کتا حرام، زانیہ کی کمائی حرام، جو عورت زنا کرتی ہے زنا حرام، تو اس سے جو کمائی آئی وہ بھی حرام۔ نجومی ہاتھ دیکھ کر یا غیب کی باتیں بتانا یہ حرام، تو اس کی کمائی بھی حرام۔ اسی سے محدثین نے کہا کہ جو بھی چیز حرام ہے، جو بھی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا وسیلہ اور ذریعہ بننا بھی حرام ہے۔ ہر آدمی اپنے کاروبار کی طرف دیکھے، ہر آدمی اپنے اعمال کی طرف دیکھے۔ آخر میں ایک حدیث سن لیے، یاد رکھیے گا، اگر کمائی میں آپ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، کاروبار میں ہو یا محنت و مزدوری میں ہو، کسی بھی چیز میں اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے تو سنن ترمذی کی حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربی، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دربار قائم ہوگا، ہر شخص کو اللہ رب العالمین کا سامنے جانا ہوگا اور اللہ کے سامنے سے نہیں ہل سکتا ہے، وہ نہیں ہٹ سکتا ہے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ ان سے 5 سوال نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے، تب تک وہ اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ پہلا سوال ہوگا وعن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا، میں نے تمہیں 50 سال عمر دی تھی، میں نے تمہیں 60 سال 70 سال عمر دی تھی، بتاؤ اس عمر کو تم نے کس کام میں لگایا، اس عمر میں تم نے کتنی عبادتیں کی، اس عمر میں تم نے کیا کیا، مجھے بتاؤ، مجھے حساب دو۔ ہر کسی کو حساب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کے بارے میں اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی جیسی عظیم نعمتیں دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا، اس جوانی میں ہماری عبادتیں کی، عیاشی میں لگایا، اس جوانی میں کچھ دین کا کام کیا یا صرف دنیا میں لگا دیا، جوانی میں تم نے کیا کیا، آؤ مجھے جوانی کا حساب دو۔ ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کے بارے میں کیا ہو، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ بس حلال طریقہ تھا، حرام طریقہ تھا تو بتا دو، اور خرچ کہاں کیا بتا دو۔ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم سے ہمارے مال کے بارے میں پوچھ لیں ہمارا کیا حال ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ ایک دن کی بات ہے؟ پوری زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی پوری نوکری کا، پوری کمائی کا A to Z پورا محاسبہ کرے کہ جب اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کہاں سے کمایا، کسی کی چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کسی کو دھوکہ دیا، قرض لے کے بےمانی کیا، تم نے کہاں سے کمایا، لاؤ مجھے حساب دو، اور پھر اس مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ نے جب تمہیں نوازا صرف اپنی عیاشی میں لگا دیے، اپنے بال بچوں کی شادی بیاہ میں اپنی شان دکھانے کے لیے پورا خرچ کر دیا، یا تم اللہ کے راستے میں کبھی دیے بھی ہو، کچھ صدقہ و خیرات کیے بھی ہو، بتاؤ مجھے حساب دو۔ وعن علمہ ماذا عمل، اور 5واں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام
تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سبوں کو حرام مال سے، حرام کمائی سے بچا، حلال مال اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے مولا اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل پیدا فرما۔